حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم غلام رزاق نظر علی اشعریہ، مرحومہ شہناز بانو روشن علی تیجا اور ان کی فیملی کی ارواح کی خدمت میں ہدیہ فرما دیں۔ صلوات پر محمد والے نوچندی جمعرات اور اصال ثواب کی مجلس ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور میرے لیے بہرحال فخر اور شرف کی بات ہے اس وقت استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی موجودگی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ آغا سے جو درس سنا ہے وہ سنا رہا ہوں، باقی کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل جل کے محمد۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اس وقت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو مشہور و معروف بھی ہے اور زباں زد عام و خاص بھی ہے۔ آپ سب اس آیت سے واقف بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک بات کہنی ہے اور یہیں سے مجلس شروع کرنی ہے کہ اس آیت کو بھی سب جانتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی سب جانتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ ترجمہ جاننے کے بعد، آیت یاد ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام، دوسرے دین کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے جسے وہ دین سمجھتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ دھیرے دھیرے جڑتے رہیے گا، بات پہنچاتے رہیں گے۔ مسلسل آپ نے سنا ہے، مزاج جانتے ہیں کہ کس اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔
اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، یعنی ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، یا جتنے بھی افراد ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ غور کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمان وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے تسلیم کر دے۔ مسلمان وہ ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دے، جس کو کہہ لیں، یعنی ہماری مرضی اپنی کوئی مرضی نہ رہ جائے، ہمارے اعمال خدا کی مرضی کے مطابق چلے تو ہم مسلمان ہیں۔ آپ توجہ کریں گے، ہمارے اعمال جب خدا کی مرضی کے اعتبار سے چلنے لگے تو ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ ہیں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنے والا، پیروکار، پیچھے چلنے والا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عام طور سے قبلہ آپ کی اجازت سے، کہ صرف اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو ہم شیعان علی ہیں۔ اور کرے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس اب دھیرے دھیرے بات پہنچتی رہے گی۔ تو الاسلام ہو تسلیم، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حکم کے مطابق چلانا، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو خدا کے بتائے ہوئے قانون کے اعتبار سے اگر آپ چلاتے جا رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں۔ پھر مسلمان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ حضرات تک بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک بات پہنچے، اس کے بعد جب چلے تو پھر مسلمان کی تعریف پوچھی گئی تو مسلمان کی تعریف یہ ہوئی کہ مسلمان اسے کہتے ہیں، توجہ کریں گے، مسلمان اسے کہتے ہیں لوگ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہے، مسلمان کی زبان سے محفوظ رہے۔ اجازت ہے قبلہ؟ یہ نہیں کہا، آپ توجہ کریں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہے، مسلمان کی زبان سے، بلکہ ناس کی لفظیں ہیں، یعنی لوگ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ہاتھ سے ظلم کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، زبان سے ظلم کرے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک جملہ میں کہتا ہوں، سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ، کسی کو اسلام سے نکالا نہیں جاتا ہے، اسلام اپنے عمل سے، انسان اپنے عمل سے اسلام سے خود نکلتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ہمیں نکال دیا گیا، اس کا مطلب آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا کیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا۔ آپ غور کریں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ میں اور ابتدا میں ہی عیسیٰ اور جناب ذوالکفل آئے۔ یہی دین تھا جس کی تبلیغ کے لیے جناب عیسیٰ آئے، یہی دین تھا جس کی تبلیغ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ توجہ کریں کہ بس میں منزل تک آ رہا ہوں، چونکہ جناب زینب کے حوالے سے بھی مجھے گفتگو کرنی ہے، اور کل جیسا منتظمین نے کہا یہاں پر بعد نماز مغربین جو وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ جشن ہے، آپ حضرات بھی اس میں شرکت فرمائیں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ توجہ کیجئے گا، یہی دین ہے، توجہ کیجئے گا، وہی دین ہے جس میں آدم کی محنت لگ گئی، جس میں شیش کی محنت لگ گئی۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا اور اگر لفظوں کو بدل کے کہوں، یہی وہ دین اسلام تھا، توجہ کریں گے، یہی وہ دین اسلام تھا کہ ساری کے ساری محنت جس کی تبلیغ کے لیے جناب آدم نے خرچ کر دی۔ جب جناب آدم جانے لگے
تو وہی دین جناب شیس کو دے کر گئے. جناب شیس نے پوری زندگی محنت کی, جاتے جاتے وہ دین آگے بڑھتا رہا, جناب نوح تک آیا. جناب نوح نے اسی دین کی تبلیغ کے لیے پوری محنت کی, اور جناب نوح اپنی ساری محنت جناب سام کو دے کر گئے, بڑھتا رہا. یہی محنت جناب ابراہیم جانے لگے, جناب اسماعیل, جناب اسحاق. یہ محنت انبیاء کی آتے 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 یہ ساری کی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک, اور جناب عیسیٰ سے لے کر پیغمبر اکرم تک, جو تقریباً 500-550 سال کا زمانہ ہے, اس میں جو ولی اللہ گزرے ہیں ان کی محنت ہے سرکار دو عالم تک آئی. اب سرکار دو عالم نے اسی دین کے لیے محنت کی, کانٹوں پر چلے, غلاظتیں ان کے اوپر ڈالی گئی, کسی نے پاگل کہا, کسی نے مجنون کہا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ساری محنت ہے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت اسی اسلام کے لیے. توجہ, لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. میں ایک جملے تک لے جا رہا ہوں, کاش کے پہنچ جائے. ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, محنتیں ہو رہی ہیں, ابھی کامل نہیں ہے, محنتیں ہو رہی ہیں, ابھی تکمیل کی سند نہیں ہے, محنتیں ہو رہی ہیں, ابھی یہ دین مکمل نہیں ہوا. لیکن جب غدیر کا میدان سج گیا, آیت آ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہو گیا, آج نعمتیں تمام ہو گئی. آپ غور کریں, نعمتیں تمام ہو گئی. پتہ چلا علی کی ولایت اتمام نعمت کا نام ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. میں جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں, جناب آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت اسی اسلام کے لیے. توجہ کریں گے, یہی دین غدیر کے میدان میں مکمل دین, آپ غور کر رہے ہیں, علی کے حوالے کیا گیا. کاش کہ میں جہاں تک لے جا رہا ہوں سنیے گا. جناب آدم سے لے کر خاتم تک کی مکمل محنت غدیر میں علی کے حوالے کی گئی. جب سن 40 ہجری کو علی اس دنیا سے جانے لگے تو آدم سے لے کر اپنی محنت تک امام حسن کے حوالے کر کے گئے. امام حسن جب سن 50 ہجری کو جانے لگے تو آدم سے لے کر اپنی محنت تک امام حسین کے حوالے کر کے گئے. امام حسین جب 10 محرم سن 61 ہجری کو اس دنیا سے جانے لگے تو آدم سے لے کر اپنی محنت تک کی, روز عاشورہ تک کی محنت سید سجاد کے حوالے کر کے گئے. کاش کے جملہ پہنچ جائے, آدم سے لے کر حسین تک کی محنت سید سجاد کے حوالے ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی, شعلے بھڑکنے لگے, توجہ نہیں کر رہے, جب خیموں میں آگ لگ گئی, شعلے بھڑکنے لگے, میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو خیمے تک جاتی ہے پھر باہر آتی ہے, خیمے تک جاتی ہے پھر باہر آتی ہے. نہ جانے کون سی قیمتی چیز تھی کہ جو بی بی اس خیمے میں لے جانا چاہتی ہے. میں ایک جملہ کہوں, جس کا حسین جیسا بھائی جا چکا, جس کا عباس جیسا بھائی جا چکا, اب اس کے پاس کون سی ایسی قیمتی چیز تھی جو بچی رہ گئی ہو. اچانک حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ بی بی خیمے کے اندر گئی, نہیں خیمے کے اندر نہیں, جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی جس میں شعلے اٹھ رہے تھے, اور اچانک بی بی باہر نکلی. اب جو باہر نکلی تو گئی تھی اکیلے, واپس آئی ہے تو پشت پر ایک بیمار کو اٹھائے لائی ہے. اب ایک جملہ کہوں, زینب آج اپنے پشت پر ایک بیمار کو نہیں لائی ہے, آدم سے لے کر حسین تک کی محنت. سلام کر اسلام, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, یہ دو اماموں کو گھر تک پہنچا چلائی ہے. غور کر رہے ہیں, جناب زینب کے پشت کے اوپر صرف ایک امامت نہیں ہے, آدم سے لے کر حسین تک کی محنت ہے جو شعلوں کے درمیان تھی. قانون انسانیت, توجہ, قانون انسانیت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی محنت کو بچا لے تو وہ شکریہ ضرور کہتا ہے.
نہیں غور ہی نہیں کیا. قانون انسانیت یہ ہے کوئی اگر کسی کی محنت کو بچا لے تو وہ تھینکس ضرور کہتا ہے. انسانیت کہتی ہے, آدمیت کہتی ہے, دین کہتا ہے شکریہ ادا کرو. اب زینب نے آدم سے لے کر حسین تک کی محنت جب بچا لی ہے تو آدم نے کہا ہوگا زینب آپ کا شکریہ, نوح نے کہا ہوگا زینب آپ کا شکریہ, یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, حسن مصطفیٰ سب نے کہا ہوگا زینب آپ کا شکریہ. اب مجھے انصاف سے بتاؤ اس بی بی کی عظمت کا کیا بیان ہو, اس بی بی کے مرتبے کو کیا بیان کیا جائے کہ جس کو انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء جھک کر سلام کر کے شکریہ ادا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آمادہ ہیں اخلاق بھائی؟ ایک مطلع اور دو شعر سناتا ہوں اسی حوالے سے تاکہ بات تھوڑا اور آگے بڑھ جائے. میری اپنی منقبت کے 2-3 شعر سن لیجئے. آپ کو بتا دیں آغا موجود ہیں, خطابت میں تو محنت لگتی ہے, بغیر محنت کے تو کوئی کام نہیں ہوتا, مگر شعر کہنے میں اور زیادہ محنت لگتی ہے. پورے مضمون کو سمیٹ کے آپ کو ایک مصرع ایک شعر میں کہنا ہوتا ہے. تو بلا حیدر عباس بھائی آغا, شعاع نور سیاہی کو کر عطا زینب, شعاع نور سیاہی کو کر عطا زینب, قلم کے بس میں نہیں ہے تیری ثنا زینب. دیکھیے میں آپ تقریر میں بولیں نہ بولیں, شعر پہ تو 100% کو بلوانا ہے. یہ اس میں کوئی رعایت نہیں. شعاع نور سیاہی کو کر عطا زینب, قلم کے بس میں نہیں ہے تیری ثنا, نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے. آپ کی مرضی, نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے, امام وقت کو دیتی ہے مشورہ زینب. نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے, امام وقت کو دیتی ہے مشورہ زینب. سچا شعر سناتا ہوں, بالکل سچا شعر کیا ہے یہ جو عمل وہ سنا رہا ہوں, سچا شعر. امام وقت کو دیتی ہے مشورہ زینب, طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت زینب بچا کے لائی ہیں. دین, اسلام, شریعت جو کچھ بچا ہے وہ جناب زینب بچا کے آگے لے گئی ہیں. یہ حوصلہ, یہ ہمت. اب شعر سنیے. طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے, طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے, دوسرا مصرع آہستہ سے پڑھوں گا, چونکہ سچا شعر ہے. طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے غلاف خانہ کعبہ پہ لکھ دیا زینب. طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے غلاف خانہ کعبہ پہ. میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, آپ کی مرضی, آپ دعا دینا چاہیں دعا دے دیجئے گا. آگے آ جائیے تھوڑا سا. اور آنکھ میں آنسو آئے رو لیجئے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زندگی کے 5 بڑے شعر سناؤ جو میں نے کہے ہیں, تو اس میں سے ایک شعر یہ ہوگا. جو کچھ بھی کہا ہے تھوڑا بہت, اگر آپ مجھ سے کہیں 5 شعر زندگی کے بڑے سناؤ تو اس میں سے ایک شعر یہ ہوگا. بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ. آقا میں دعا چاہوں گا اگر میں نے مصرع کہہ دیا ہو دوسرا مصرع, بقائے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بولیں نہ بولیں, میرے لیے یہ شعر میرے ٹاپ 5 میں سے ہے. ہاں میرے لیے بڑا شعر ہے, آپ کی مرضی. ٹاپ 5 میری زندگی کے جو ٹاپ 5 شعر ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے جو میں نے کہے. طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے غلاف خانہ کعبہ پہ لکھ دیا, بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ. بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ
بقائے دین پیغمبر کی بات تھی، ورنہ کجا مدینہ، کجا کربلا، کجا زینب. مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا نہیں پہنچا الگ بات ہے، میرے لیے بڑا شعر تھا. بقائے دین پیغمبر کی بات تھی، ورنہ کجا مدینہ، کجا کربلا، کجا زینب. بقائے دین پیغمبر کی بات تھی، ورنہ کجا مدینہ، کجا کربلا، کجا زینب. خیر، تو ساری کے ساری محنت جناب زینب جلتے ہوئے شعلوں سے بچا کے لائیں گے. اب ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے گا آپ متوجہ رہیں. حدیث سناتا ہوں، سمجھیں جناب زینب ہیں کیا. کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ احسان جناب خدیجہ کچھ اتار دیں. اچھا، یہ کب کہا؟ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا چکی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ احسان، آپ کی مرضی، لیکن لگے کی بات ہے تو بتائیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ احسان جناب خدیجہ اتار دیں. جس وقت انہوں نے کہا اس وقت پیغمبر کی آغوش میں جناب زینب تھی. جناب زینب پیغمبر کی آغوش میں تھی. پیغمبر نے اشارہ کر کے کہا ہاذہ مثیل خدیجہ، میری یہ بیٹی خدیجہ کے جیسی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی کہا خدیجہ کے جیسی ہے. کیوں؟ جب کوئی نبی کو پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ کھڑی ہوئی تھی، اور جب کوئی امام کو پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت محافظت میں زینب کھڑی ہوئی تھی. نہیں، اور تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں. ایک بار اور درود پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے ام المصائب. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب بی بی کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. لیکن آپ سن لیجئے گا گفتگو جو بات پہنچے. ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور سے، اور کہ کسی سے مشورہ کب لیا جاتا ہے؟ ہمیشہ میں بہت احتیاط سے اور آقا کی موجودگی میں، قبلہ مولانا ظفر الحسن صاحب موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ انسان مشورہ یا اپنے برابر والے سے لیتا ہے یا اپنے سے بڑے سے لیتا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ عظمت بی بی زینب سمجھا رہا ہوں. انسان یا اپنے لیول والے سے مشورہ لے گا یا اپنے بڑے سے مشورہ لے گا، چھوٹے سے نہیں لے گا. اور اگر چھوٹے سے کبھی مشورہ لے بھی لے، ہوتا ہے کبھی، ہو سکتا ہے چھوٹے سے، تو وہ تب ہی اس چھوٹے سے مشورہ لے گا جب اسے بڑا سمجھتا ہوگا. نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے مشورہ لے بھی تو وہ تب ہی لے گا جب اسے بڑا سمجھتا ہوگا. اب مثال ہے، میں استاد ہیں مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ، عربی، فارسی، نحو، صرف، منطق کے بہترین استاد ہیں. لیکن اگر انہیں کمپیوٹر کی کوئی ضرورت ہوئی تو یہ کسی اپنے چھوٹے سے مشورہ لیں گے کہ بھیا یہ کیسے ہوگا. تو لوگ کہیں صاحب مولانا صاحب نے مشورہ لیا. مولانا صاحب نے کمپیوٹر کا مشورہ اس لیے لیا ہے کہ اسے ماہر سمجھا. اگر نہ سمجھتے سب سے تھوڑی لیں گے مشورہ. جسے اس چیز میں ماہر سمجھے مشورہ اس سے لیا جاتا ہے. اب اگر امام وقت کسی بی بی سے مشورہ لے، نہیں، اور آگے چل کے ایک جملہ کہوں، چونکہ علماء موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے عاقل، ایک لفظ ہے عقیل، اور اسی کی جب مؤنث میں جائیں گے تو عاقلہ اور عقیلہ. جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا گیا. سنیے گا جملہ، عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا ہے،
عقیلہ کہا ہے؟ عاقل ہے اس میں فاعل، عقیل ہے صفت مشبہ، عاقلہ ہے فاعل، عقیلہ ہے صفت مشبہ۔ اگر درس صحیح ہوگا تو بتا دیجئے گا، آپ غور کریں، عقیلہ ہے صفت مشبہ، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں ایک فرق ہے۔ اس میں فاعل کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جب تک کام کر رہا ہے تب تک وہ ہے، کام ختم ہو گیا اب وہ نہیں ہے۔ مثلا ناصر اور نصیر، میری کوئی میں باہر نکلوں، اچانک ٹھوکر لگے، گر گیا، مولانا ظفر الحسن صاحب نے فوراً آیا تھا، تو یہ میرا ناصر ہوئے۔ کب؟ جتنی دیر تک مدد کی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن جو نصیر ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ مدد کرے، یعنی یہ صفت اس کے اندر سے کبھی نکلے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے عاقل اور عقیل، عاقلہ اور عقیلہ، عاقلہ اس بیوی کو کہیں گے جو کبھی عقل والا کام کرے کبھی نہ کرے، عقیلہ اس بیوی کو کہیں گے عقل جس کی ذات سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ توجہ نہیں کر رہے آپ، سن لیجئے، عقیلہ اس بیوی کو کہیں گے عقل جس کی ذات سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ جملے کی قدر کر لیجئے گا۔ اب ایک جملہ سوچئے، امام وقت نے، نہیں غور نہیں کرے، امام وقت نے جناب زینب سے، چونکہ امام کو کیا نہیں معلوم تھا، ساری چیزیں امام جان رہے تھے، امام وقت جناب زینب سے مشورہ لے کر اسی عقیلہ بنی ہاشم کے لفظ کی اور عقیلہ بنی ہاشم کی جو بی بی کو لقب دیا گیا تھا اس کو سند عطا کر رہے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کوئی عورتوں کا مخالف نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں اس قسم کو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عورتیں ذرا جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غم پڑ جائے تو وہ اور زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں توقع ہوتی ہے کہ ممکن ہے کوئی عقل والا کام نہ کریں۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک اتنی مصیبتوں کے بعد امام بار بار مشورہ لے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری پھوپھی عقیلہ ہے، ان کے عقل کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا، مجھے انصاف سے بتاؤ جس نانا کی نواسی عقیلہ بن کے پوری دنیا کے سامنے چھا جائے اس نانا کی عقل کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ نہیں کی آپ نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اور کریں، اور تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں۔ بی بی کا اسم گرامی کیا ہے؟ کیا اسم گرامی ہے؟ زینب، نہیں یہ تو لقب ہے، زینب۔ آپ سب اردو جانتے ہیں، ایک بات آ گئی ہے سن لیجئے، زینب میں کتنے لفظ ہیں؟ حرف کتنے ہیں جی؟ 4۔ کون کون سے؟ زے، یہ، نو، بے، یہ 4 لفظ ہیں، لیکن اصل میں ہے 5 لفظ۔ اصل میں یہ ہے زین و اب، زے، یہ، نون، الف، با، یہ 5 لفظ ہے، زین و اب ہے۔ کثرت استعمال سے اب یہ ہے زینب۔ نہیں آپ پہنچے نہیں لگ رہا ہے، میں پہنچا دوں۔ لفظ ہے 4، اصل ہے 5۔ 4 لفظ ظاہر ہیں، ایک لفظ ہے جناب زینب کی پوشیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے اندر پنجتن پاک کی ساری صفتیں موجود ہیں، 4 ظاہر، ایک پوشیدہ۔ نہیں غور کیا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اچھا تو تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں تو اب اس کے بعد کی بات پہنچا جائے۔ آگا موجود ہے، بھرم رکھ لیجئے گا اس جملے کا، اور سنیے گا۔ زینب کا مطلب اپنے باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت ہے؟
جو باپ کائنات کے لیے زینت، آپ کی مرضی، میں بات کہنے جا رہا ہوں، جو کائنات کے لیے زینت ہے. حدیث سناؤں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ روح تازہ ہو گئے. آج کی اس مجلس میں روح تازہ ہو جائے گی اگر یہ حدیث پہنچ گئی. پانچویں امام فرماتے ہیں، اور آپ آقا موجود ہیں، اور یوں بھی جو پڑھ کے آتا ہوں وہی پڑھتا ہوں. آپ جب چاہیں گے جس چیز کا حوالہ میں دے دوں گا، آپ اس کے لیے بے فکر رہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسے پڑھ کے چلے جائیں گے یا کچھ ایسا پڑھ کے چلے جائیں کہ آپ کو بعد میں پوچھنا پڑے کہ کہاں سے پڑھ دیا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. سنیے پانچویں امام کی حدیث. بھائی پیچھے افراد میرے بھائی سن لیجئے کہ اگر بات پہنچ جائے تو. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کس کی زینت ہے؟ اپنے باپ کی. اور وہ باپ پوری کائنات کی زینت ہے نا. حدیث ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ زینت الارض الرجال، زمین کی زینت مردوں سے ہے. یہ امام نے فرمایا. امام ہاں سنیے گا. زینت الارض الرجال، زمین کی زینت مردوں سے ہے. وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب سے ہے. نہیں بات جملہ کہوں، زمین کی زینت مردوں سے ہے، مرد کی زینت علی ابن ابی طالب سے ہے. شاید اسی لیے علی کے نام کا نعرہ کوئی نامرد نہیں لگا سکتا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. مردوں کی زینت، امام کی حدیث میں نے پڑھی ہے، کہا زمین کی زینت مردوں سے ہے، مردوں کی زینت علی سے ہے. کائنات جس کے سبب خلق ہوئی اس باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں. بلکہ اگر آپ آمادہ ہوں تو ایک جملہ کہہ دوں، زینب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کربلا سے لے کر شام تک کہیں علی بنی، کبھی سیدہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی خدیجہ بنی. آپ غور کر رہے ہیں. دو باتیں اور عرض کروں گا اور مصائب کی طرف، مصائب بھی بہت مختصر سے پڑھیں گے لیکن بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ. دو باتیں. جو ایام عزائے فاطمی آ رہا ہے، میں آپ سب کی اجازت سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. پڑھنا تو تھا یہاں ایام عزائے فاطمی میں، لیکن وہ ڈیٹ نہیں میسر ہو سکی، جس کی بنا پر نہیں حاضری ہو پائے گی. جناب زینب نے کچھ خطبے دیے. مجھے خطبے نہیں پڑھنے اس وقت، ایک جملہ کہنا ہے، لیکن اس جملے کی بھرپور دعا چاہوں گا اگر بات کہہ دیں. خطبے دیے، لیکن خطبے میں کاٹ ایسی تھی بالکل جیسے ذوالفقار، چاہے وہ شام کا خطبہ ہو چاہے وہ کوفے کا خطبہ ہو. کبھی آپ نے سوچا کہ جناب زینب کے خطبے میں اتنی دھار آئی کہاں سے؟ جناب زینب کے خطبے میں اتنی دھار کہاں سے؟ قبلہ السلام علیکم، اجازت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی آپ سوچیں تھے کہ سوچنے پہ ہی کام ہے. سوچا آپ نے جناب زینب کے خطبے میں دھار کہاں سے آئی؟ عام طور سے کہا جائے چونکہ خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہیں، لہٰذا ایک جملہ کہوں، خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہیں تو خطیب نہج البلاغہ میں خطیب نہج البلاغہ نے ورثے میں فصاحت اور بلاغت دے دی. آپ غور کریں، علی کے خطبے میں جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ جناب زینب کے حصے میں آئی، مگر وہ جو دھار تھی ذوالفقار والی نا، وہ علی کے خطبے سے نہیں آئی ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
زینب کے خطبے میں دھار خطبہ فدق نے رکھی ہے. نہیں غوری نہیں کیا آپ نے. زینب کے خطبے میں دھار خطبہ فدق نے رکھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خطبہ فدق کی راویہ کا نام جناب زینب ہے. جناب زینب نے بتایا ہے کہ دربار میں میری ماں نے خطبہ کیسے دیا تھا. اور پھر جناب زینب نے جا کر یہاں پہ دربار میں یزید کے دربار میں اپنی لفظوں میں کہوں ہلچل مچا دی, ہنگامہ مچا دیا. اب تو لفظ پہنچنا چاہیے. اگر ماں اور بیٹی کو دیکھیں تو ماں نے اپنے خطبے سے منافق کے دربار کو ہلایا تھا, بیٹی نے اپنے خطبے سے کافر کے دربار کو ہلایا. ماں منافقین کے دربار میں خطبہ دے کے آئی, بیٹی کافر کے دربار میں. کافر مسلمان ہے ہی نہیں, کیسے الگ ٹاپک ہے, ادھر نہیں جانا ہے. کافر کے دربار میں. دو جملے کہوں, اب وہ جو بات روکی تھی وہ بات کہہ کے بات کو ختم کریں گے. توجہ کریں گے بھائی. جب شہزادی یزید کے دربار میں گئیں, سن لیجئے گا, تو پورا عالمی میڈیا اس وقت یزید کے دربار میں تھا. بہت احتیاط سے جملے کہہ رہا ہوں. پورا عالمی میڈیا یزید کے دربار میں تھا. اچھا, جو لوگ خبریں بناتے ہیں, آپ کو بتائیں خبر بنانے والے افراد الگ ہوتے ہیں, سرخی لگانے والے, ہیڈنگ لگانے والے افراد الگ ہوتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, خبر بنانے سے زیادہ اہم کام ہے سرخی بنانا. ایسی سرخی بنا دو کہ نہ پڑھنے والا بھی پڑھے. آپ غور کر رہے ہیں, ہوتا ہے عام طور سے, کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی ایسی سرخی آتی ہے, ارے یہ کیا ہو گیا, اور جب آپ اسے ویڈیو پوری سن لیا تو پتہ چلا وہ اصل بات تو تھی ہی نہیں جس کی سرخی. اکثر ہوتا ہے اخباروں میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. یہ عالمی میڈیا ایک یزید کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب یہ جو بتائے وہی سرخی لگ جائے. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم, عالمہ غیر معلمہ, فاہمہ غیر مفاہمہ, خاموش, بالکل خاموش. اب جو یزید ہیڈنگ لگا دے وہی لگ جائے گی. اچھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یزید ہیڈنگ لگوائے وہ سب لکھ دیں گے, پورا عالمی میڈیا ایک آدمی کی بات سن کے لکھ دے گا. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے تو آج اپنے ملک کے میڈیا کا حال دیکھ لو. ایک آدمی جو کہتا ہے وہی سب لکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آپ غور کر رہے ہیں. یزید نے سوچا اب کچھ نہ کچھ تو لکھوانا ہی ہے نا خبر میں کہ ہوا کیا تھا. پوری توجہ. جناب زینب خاموش بیٹھی ہیں, شہزادی خاموش بیٹھی ہیں. یزید بول رہا ہے, بی بی بات ہی نہیں کرتی. لفظیں میری اپنی ہیں. یزید بول رہا ہے, شہزادی باتیں نہیں کر رہی ہیں. تو میڈیا والوں نے سوال کیا ہوگا نا, یزید یہ کون بی بی ہے جو تجھے منہ نہیں لگا رہی ہے, یہ کون بی بی ہے جو بول ہی نہیں رہی ہے, خاموش. تو اب تو اسے کچھ ہیڈنگ لگوانی ہی تھی نا. تو اس نے کہا کہ باغی, ہیڈنگ لگ گئی باغی. اب عقیلہ بنی ہاشم کھڑی ہوئی, جیسے سن لیا کہ دیکھیے ایک بات بتاؤں, پڑھے لکھے افراد ہیں, ہیڈنگ لگوانا کمال نہیں ہے, دوسرے کی ہیڈنگ کٹوا کے اپنی ہیڈنگ لگوانا کمال ہے. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. دوسرے کی ہیڈنگ کٹوا کے اپنی ہیڈنگ لگوانا یہ کمال ہے. جناب ذرا اچھا باغی, اب ہیڈنگ ہم لگوائیں گے. شروع ہوئی, میں خطبہ نہیں پڑھنا ہے, 2 جملے کہہ کے بات کو ختم کر دوں گا. وہ جو ایک بات چھوڑی تھی وہی بات مجھے عرض کرنی ہے, میں اسی ایک بات کے لیے یہاں تک آیا ہوں. اور حمد الہی اور سلام اور ساری چیزوں کے بعد شہزادی فرماتی ہیں, یبنت طلقہ,
اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ اب یہ عالمی میڈیا حیرت میں، کل تک جس نے یا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس پوری خبر کی ہیڈنگ لگا رہا تھا باغی، اب وہ اس ہیڈنگ کو لگا رہا ہے یا ابن الطلقاء۔ کچھ ایسے لوگ آئے تھے جن کا یزید آزاد کردہ غلام ہے۔ اچھا ایک بات سنیے گا، میں بہت سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب زینب کے پاس لفظوں کی کمی نہیں تھی، مگر لفظ اٹھایا فتح مکہ سے، فتح مکہ سے اٹھایا۔ توجہ، فتح مکہ میں جب یزید کے اجداد آئے رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا میں معاف کر دے، تو پیغمبر اکرم رحمت دو عالم نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ ہمارے سامنے سے، آج سے تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ وہیں سے جناب زینب نے یہ لفظ اٹھا کر یزید کے دربار میں کہا یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ جناب زینب اس عالمی میڈیا اس کے سامنے پیغام دینا چاہ رہی ہے، پہچانو فتح مکہ میں معافی مانگنے والوں کا بیٹا کون ہے، معاف کرنے والوں کی اولاد کون ہے۔ صلوات پہ آواز بلند۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہاں پر رکنا تھا لیکن اب نہیں رکنا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب کا ایک جملہ ہے خطبے کا، اسی جملے کے لیے میں آیا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں کت قیدک وسع سعیک، کت قیدک، جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لے، وسع سعیک، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تموت وحینا، خدا کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہم پر نازل ہوئی وحی کو مٹا سکتا ہے۔ اسی یزید سے اسی کے دربار میں جناب زینب نے کہا کہ وحی نہیں مٹے گی، جس یزید نے جس دربار میں کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، تو وحی نہیں مٹے گی چیلنج کس نے کیا؟ کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے۔ یزید مٹانا چاہ رہا تھا نا قرآن کو، جناب زینب نے کہا مٹے گا نہیں، تو 1400 سال سے مٹا یا نہیں مٹا؟ نہیں مٹانا۔ تو جب کل کا یزید قرآن کا نہیں مٹا سکا، مجھے یہیں جب کل کا یزید قرآن کو نہیں مٹا سکا تو آج کا یزید قرآن کو کیا مٹا سکتا ہے؟ نہ کل۔ اچھا ایک جملہ کہوں، یزید، اگر اس جملے کو دیکھیں، میں بہت محتاط ہو کر جملے کہتا ہوں لیکن پھر بھی لفظیں بہت کم ہیں میرے پاس۔ یزید کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی کم سے کم، لوگ کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی حکومت میں، تو مختار تھا نا۔ اور آج کا یزید اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ جانے، میں بہت محتاط ہو کے جملے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ جانے کس کس چولے میں گھسا جا رہا ہے۔ میں چولی بھی کہہ سکتا تھا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ جب کل کا مختار اور طاقتور یزید قرآن نہیں مٹا سکا تو آج کا مجبور یزید قرآن کیا مٹائے گا؟ جملہ اب کہنے جا رہا ہوں، جب کل دین کی جڑیں بظاہر کچھ کمزور تھیں تب تو کوئی کسے مٹا ہی نہیں سکا۔ نہیں پہنچی بات؟ اگر نہیں پہنچی تو بتاؤں، کربلا آتے آتے دین میں کتنے معصوم کا خون لگا تھا؟ جی 4 نا، شہزادی کو لے لیں تو 5 معصوموں کی محنت تھی نا کربلا تک۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آگے آپ کی مرضی، مجلس یہی مکمل ہو جائے گی، جب 5 معصوم کی محنت تھی تب دین کا کوئی نہیں بگاڑ سکا، اب تو اس میں 14 معصوم کی محنت لگی ہے، 14 معصوم کی محنت۔ لہذا
کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم کچھ بگاڑ دیں گے تو یہ بگڑنے والا نہیں ہے. ہاں لیکن ہم جو احتجاج کرتے ہیں وہ احتجاج محبت کی، الفت کی، عقیدت کی دلیل ہے کہ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم جواب دہ ہوں گے وہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین مٹ جائے گا یا یہ اسلام مٹ جائے گا یا یہ شریعت مٹ جائے گی. اصل میں مسئلہ ہے اسلام اور شریعت پر وہی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جس نے اسلام کا الف تک نہیں سمجھا ہے. آپ غور کریں، اسلام کا الف ہی نہیں سمجھا ہے. اسلام قربانی دینے کا مذہب ہے، جان لینے کا مذہب نہیں ہے. آپ غور کریں، جناب اسماعیل کے گھرے پہ چھری چلی تھی تو قرآن نے جو لفظیں استعمال کی ہے، فَذْبَحُوا کہا ہے یا قتلوا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ قتل کرنے کے اندر حیوانیت ہے، ذبح میں شریعت ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر لفظ ذبح استعمال کیا گیا ہے، قتل نہیں استعمال. اسلام نے صاف کہہ دیا لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی کہہ دیا فساد مت پھیلاؤ. کون لوگ ہیں جو زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں؟ ختم کروں بات، صلوات پڑھیں محمد والے. آج سرکار دو عالم کا نام لے کے بربریت ہو رہی ہے، یہ اسلام نہیں ہے. علامہ جمیل مظہری نے بہت پہلے ایک مطلع کہہ دیا. میں اگر بات کہوں تو پوری اردو ادب کی شاعری ایک طرف اور جمیل مظہری کا، علامہ جمیل مظہری کا یہ ایک مطلع ایک طرف. میں چونکہ خود بھی شاعر ہوں اور بہرحال شاعر کہنا نہیں ہے لیکن بڑا قیمتی مطلع ہے، سرمایہ ہے اسلام کا، تشیع کا، اردو ادب کا. علامہ جمیل مظہری کا مطلع کیا، میں نے کہا پوری اردو ادب کی شاعری ایک طرف کر دیجئے اور اس مطلع کو عقیدہ، فلسفہ، تولا، تبرہ، سب کچھ اس ایک مطلع کے اندر. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے سب تک شاید مصرع نہیں پہنچے. میں نے کہا پوری اردو شاعری اور ایک طرف ہے اور یہ مطلع ایک طرف ہے علامہ جمیل مظہری کا. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، مصطفیٰ کے نام کا چراغ لے کر یہ بولہبی اس وقت پوری دنیا میں آگ لگائے ہوئے ہے. ہمارا کام ہے ہم لوگوں تک صحیح دین پہنچائیں، صحیح اسلام پہنچائیں، صحیح شریعت پہنچائیں، صحیح تشیع پہنچائیں. جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ صحیح ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. دلیل کیا ہے؟ جو پہنچا رہے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم پہنچا رہے ہیں صحیح ہے. دلیل یہ ہے کہ ہم وہ پہنچا رہے ہیں جو نبی اور آل نبی کے ہاتھ سے آیا ہے، جو ہم نے نبی اور آل نبی سے لیا ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں. عزیزو اصل مسلمان بنیے، اصل شیعہ بنیے. ایک گھنٹہ ہو گیا، اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بات ختم ہو گئی. 2-3 جملے اور آپ حضرات سے گزارش ہے منتظمین کی جانب سے کہ کل یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ایک جشن کا انعقاد کیا گیا ہے بعد نماز مغربین. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. بآواز بلند صلوات. بس عزیزان گرامی، جہاں تک میں آیا ہوں 2-3 جملے. دیکھیے ایک جملہ سن لیجئے. جناب زینب کے مصائب، ام المصائب بی بی کہتے ہیں بے پناہ مصائب ہیں. 10 دن مجلس پڑھی جائے تو 10 دن جناب زینب کے مصائب پڑھے جائیں تو بھی شاید بات مکمل نہیں ہو پائے گی. شہزادی کے مصائب اتنے ہیں. لیکن ایک جملہ کہوں، شاید 2-3 جملے کے بعد گفتگو مکمل ہو جائے گی کہ جناب زینب کے مصائب امام حسین سے بھی زیادہ ہیں. شریکت الحسین کہا جاتا ہے. جتنے بھی مصائب گزرے ہیں سب میں جناب زینب امام حسین کی شریک تھی. اگر اکبر کے کلیجے پہ نیزہ امام حسین نے دیکھا ہے تو جناب زینب نے بھی تو دیکھا ہے. اگر جناب عباس کے کٹے ہوئے شانے امام حسین نے دیکھے ہیں تو جناب زینب نے بھی تو دیکھے ہیں. اگر جناب قاسم کی پامال لاش امام حسین نے دیکھی ہے تو جناب زینب نے بھی دیکھی ہے. اگر جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر
امام حسین نے دیکھا ہے تو جناب زینب نے بھی دیکھا ہے. جتنے مصائب ہیں وہ سارے مصائب جو امام حسین دیکھ رہے ہیں وہ جناب زینب دیکھ رہی ہیں، مگر کچھ ایسے مصائب ہیں کہ جسے جناب زینب نے دیکھا ہے امام حسین نے نہیں دیکھا ہے. آپ کہیں گے وہ کون سے مصائب ہیں؟ امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، سکینہ کے رخسار پر پڑتے ہوئے تماچے نہیں دیکھے. امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا ہے. امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، بچی کا جلتا ہوا دامن نہیں دیکھا ہے. امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، لٹتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا ہے. امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق اور کمر میں لنگر، یہ ساری چیزیں امام حسین نے نہیں دیکھی ہیں. یہ جناب زینب کے مصائب ہیں. اے ارباب اعضا، امام حسین نے سب کچھ دیکھا ہے، مگر امام حسین نے کبھی کسی کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. لیکن روایت کہتی ہے زینب وہ بیوی ہے جس نے اپنے بھیا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں اور چیختی رہی اور آواز دیتی رہی، اماں، ارے جس بھائی کو آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا دشمن اسے گھوڑوں کی ٹھاپوں سے پامال کر رہے ہیں. اور حسین اتنا پامال کر دیے گئے تھے، اتنا پامال کر دیے گئے تھے کہ جب 11 محرم کو زینب لاش حسین پر پہنچی ہے تو روایت کہتی ہے زینب اپنے بھیا حسین کو پہچان نہ پائی. سید سجاد نے بتایا، اے بوبی اماں، ارے یہی میرا بابا حسین ہے. زینب پہچان نہ پائی، حسین کا لاشا ایسے پامال کر دیا گیا. سیالم الذین ظلموا ایام القلب، انا للہ و انا الیہ راجعون. بسن قضائه تسلیما لامره الہی 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 بحق فاطمہ وابیہ وبالہا وبنیہ والسر المستودع فیہا. پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار کرونا بیماری اور اس قسم کی جو کچھ بھی بیماریاں اور وبا اس دنیا میں ہیں پروردگار سب کا خاتمہ فرما. کوئی مومن اور مومنہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. مالک شب جمعہ ہے، جن کے والدین اس دنیا سے یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. جن کے والدین اس دنیا میں باحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما. دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہمارے تمام علماء کرام، مراجع کرام، فقہا کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر اور حسد سے محفوظ رکھ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار یہ جو شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، پروردگار جتنے مومنین یہاں موجود ہیں دست دعا تیری بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں، پروردگار انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو مقبول فرما. پروردگار میری ذاکری اور مومنین کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم غلام رزاق نظر علی اشاریہ، مرحومہ شہناز بانو، روشن علی تیجا اور ان کی فیملی اور تمام مرحوم مومنین مومنات کی خدمت میں ہدیہ فرما دیں.